بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مسعود اطاری ٹی وی۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں عیادت کے فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو، عیادت بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا ہو، تو مریض سے اپنے لیے دعا لازمی کروانی چاہیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جب کسی مریض کی عیادت کو جائیں تو مریض کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دعا حدیث مبارکہ میں تعلیم فرمائی گئی ہے، ہو سکے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ پاک اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ایک اور مرتبہ سماعت فرمائیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ ترجمہ: عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ پاک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کا حوالہ ابو داؤد کتاب الجنائز، حدیث نمبر ہے 3106۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیادت کی سنت یہ ہے کہ مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا جائے اور شور کم کیا جائے۔ اب کتنی دیر بیٹھا جائے، اس والے سے بھی ایک حدیث پاک سماعت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت بس اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر اونٹنی کو 2 مرتبہ دہنے کے درمیانی وقفے میں لگتی ہے۔ جتنی مرتبہ اونٹنی کو 2 مرتبہ دہنے کے درمیانی وقفے میں لگتی ہے، یعنی تھوڑی دیر۔ اسی طرح سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افضل ترین عیادت وہ ہے جس میں بیمار پرسی کرنے والا جلدی اٹھ کر چلا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے جو صبح کی نماز پڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کے بہترین انجام و ثواب کے حصول کے لیے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔
ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اجر و ثواب کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے مریض کو وہ چیز کھلائی جس کی اسے خواہش ہو تو اللہ پاک اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں عیادت کی سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علی محمد۔